اس وقت تحریک انصاف کے 400 کے قریب ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز بنتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں. کیا وجہ ہے کیوں اڈیالہ جیل کے باہر جانا ان کے لیے اتنا مشکل ہے؟ اب دیکھیں، خان صاحب نے جب ان کو پارٹی سے نکال دیا کہ میں اس قسم کے لوٹوں کے کسی بیان کے اوپر سٹیٹمنٹ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں. بڑے اہم معاملات ہیں جن پہ ان سے ڈسکشن کرنی ہے. اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں روکنے کا جو سلسلہ ہے اس وقت، ایسے لگ رہا ہے کہ قید تنہائی کو نارمل کیا جا رہا ہے. یہ نیو نارمل نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا پر جو رد عمل نظر آیا، اس کے بعد امریکی اور برطانوی دباؤ، اس کا غصہ شاید عمران خان پہ نکالا جا رہا ہے. بشرا بی بی اس وقت قید میں. عمران خان نے ایک بڑا سخت پیغام بھی بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 کروڑ کی مقبولیت ہے عمران خان کی، جو میں نے سٹیٹس دیکھے ہیں، جو فگرز دیکھی ہیں. اس کے باوجود جس طرح وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت لاوارث نظر آ رہے ہیں، جس طرح پاکستان اس وقت لاوارث نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ حامد رضا بڑا ووکل بولتے ہیں، ان سے آج ان پر سوالات کریں گے. اور اس طرح جو حالات بنے ہوئے ہیں دنیا کے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. سعودی عرب میں ان کی آج بہت بڑی ملاقات ہوئی، جس کی بڑی پیش رفت ہے کہ یوکرین میں جو ڈیل ہو رہی ہے. ایک طرف یہ ملاقات ہے تو دوسری طرف یورپ میں پیرس میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور اس میں تمام اہم رہنما جو ہے وہ 700 ارب یورو کا اسلحہ روس کی یوکرین کی سیکیورٹی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ خبر میں نے اس لیے بتائی کہ ابھی آرمی چیف بھی برطانیہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی اسلحے کے بڑے بڑے ڈیلرز یورپ میں موجود ہیں. بڑے بڑے کانٹریکٹس ملنے کا معاملہ ہے. جو امریکہ اور یورپ سے اس وقت پریشر بن رہا ہے، اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یورپی یونین میں پہلی بڑی درخواست 26 نومبر کے معاملے پر درج ہو گئی ہے. اس کی پٹیشن کا نمبر بھی آ گیا اور انہوں نے کنفرمیشن بھی دے دی ہے. معاشی بدحالی کے سلسلے بھی اسی طرح جاری ہیں. تجارتی خسارہ $440 ملین جنوری کے مہینے میں صرف ہوا ہے، اور جہاں ہندوستان $200 ارب کے اس وقت انٹرنیٹ کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاہدے کر رہا ہے، پاکستان 198 میں سے 198 نمبر پر آ چکا ہے، جہاں انٹرنیٹ انتہائی سلو، جس میں فلسطین، لیبیا، گھانا، عراق جیسے ملکوں سے بھی ہم نیچے چلے گی. یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا عید کے بعد تحریک چلائیں گے، یا اڈیالہ میں جا رہے ہیں عمران خان کے لیے کل اگر ملاقات نہ ہوئی؟ حامد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. اسی سوال سے میں شروع کرتا ہوں. جو خان کی ملاقاتیں جس طرح قید تنہائی میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے ایک نارمل ہو گیا ہے. اب تحریک انصاف میں وہ بے چینی نظر نہیں آ رہی جو ہمیں پہلے خبر ملتی تھی تو پوری پارٹی متحرک ہو جاتی تھی. اب وہ معاملہ نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی کاظمی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، اس کے اندر دو چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. اس سے پہلے جب خان صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا گیا، تو اس وقت تک خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے دور کر دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ میں مختلف کیسز چل رہے تھے ان کا سلسلہ بھی، یا ان کی لمبی ڈیٹس دے دی گئیں، اور تقریباً 20-22 دن 25 دن تک کوئی بھی آدمی خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکا. اس مرتبہ تھوڑی صورتحال چینج اس طرح ہوئی کہ گزشتہ روز چونکہ خان صاحب کا جو کیس تھا اڈیالہ کے اندر چل رہا ہے، جیو چکو والا چل رہا ہے، توشہ خانہ والا چل رہا ہے، ان کیسز کے اندر ہفتے میں تقریباً 3 سے 4 دن تک وکلاء کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کیسوں کے اندر شریک ملزمان ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان کی اپیرنس وہاں پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شاید اس مرتبہ اتنا زیادہ یہ معاملہ نہیں اٹھ سکا. جہاں تک پولیٹیکل لیڈرشپ کا تعلق ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے تو خان صاحب کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی وہ مذاکراتی کمیٹی ہی کی ملاقات تھی، جسے اب تقریباً 3 ویک سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جو کہ ہر تھرسڈے کو ملاقات ہوتی تھی، یا جو الائیڈ پارٹیز تھیں ان کے لوگوں کے جن کے نام خان صاحب لکھ کے بھیجے تھے، تھرسڈے کو ملاقات تھی. اس بین آلموسٹ دا 3rd ویک ناؤ کہ ان میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آج چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اڈیالہ کے سراؤنڈنگز کے اندر کوئی سرچ آپریشن کا بتایا گیا، وہاں پر چیک پوسٹوں کے اوپر پولیس کی باری نفری تھی، وہاں پر جو وکلاء تھے انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں جانے دیا گیا. پھر ایک اطلاع آئی کہ خان صاحب کی جو ہمشیر گان ہیں انہیں جانے کی اجازت ملی. پھر اطلاع آئی کہ انہیں بھی شاید اندر ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کوئی سرچ آپریشن چل رہا ہے.
تو پریکٹیکلی تو اٹ واز دا فرسٹ ڈے، اور اس کے اوپر ریزنٹمنٹ تو آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سخت رد عمل آیا ہے، ہماری طرف سے اس کے اوپر سخت رد عمل آیا ہے. بٹ یس آئی ایگری ٹو دیٹ کہ اٹ ہیز بیکم اے نیو لو کہ جو ان کی ہر تھرسڈے کو ملاقات ہے پولیٹیکل ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، وہ بند کر دی گئی ہے، اور اس کا سلسلہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ سے بند ہے. جو 3 4 مرتبہ ٹوٹل رسائی ہوئی، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ایک مرتبہ رسائی ہوئی ہم 5 6 لوگوں کی، اس کے بعد جب مذاکرات سٹارٹ ہوئے تو 2 مرتبہ وہ رسائی ہوئی. اس کے علاوہ 4 ماہ کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. سو یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے نیو لو. جی اچھا حامد بھائی، یہ باوجود اس کے آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، خفیہ ملاقاتوں کی کوشش تو ہو رہی ہے. جو عمران خان صاحب کا پیغام آتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، ابھی علیمہ خانم نے آ کے یہی بات کی تھی سب سے پہلے کہ عمران خان نے کہا جو مرضی ہو جائے ڈیل نہیں ہوگی. بشرا بی بی کو سالٹری کنفائنمنٹ میں اسی لیے ڈالا گیا کہ خان پر دباؤ ڈالا جائے. رات کو کوئی ملاقات آپ کی اس طرح کی کوئی نالج میں ہے کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے؟ کوئی انصاف تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ کوئی پیغامات لے کر گئے ہیں رات گئے، یا اس نہیں سے پہلے؟ نہیں سبھی کاظمی صاحب، کسی قسم کی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کو پیغام لے کے گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اسپیشل جو رسائی دی گئی تھی وہ 25 یا 26 تاریخ کو جب گوہر خان صاحب گئے تھے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ان کے علاوہ ایز سچ کو اسپیشل رسائی نہیں ہوئی. اب تو بلکہ جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی، اور ان کی جو آخری 2 ملاقاتیں ہیں وہ بھی انہوں نے تھرو ہائی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس وہاں پر دائر کیا تھا، جی اپیل دائر کی تھی، اور پھر ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر وہ ملاقات ہوئی. اب جس طرح ماضی کے اندر گزشتہ 1 سال میں سی ایم کے پی کے کی ملاقات کروا دی جاتی تھی، اب اس ملاقات پر بھی پابندی لگ چکی ہے، وہ ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. جی جی. کورٹ آرڈرز بھی جب بھی ہو. تو حامد بھائی، یہ پھر عمران خان جو میسج دیتے ہیں کہ ڈیل نہیں کروں گا، آخر کوئی نہ کوئی تو ڈیل لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی تو نے یہ بات بار بار دہراتا ہے، تو آخر وہ لوگ کون ہے؟ اگر اس طرح کوئی معاملہ تو چل رہا ہے، ورنہ عمران خان کیوں بار بار یہ میسج دیتے ہیں؟ جیسے پہلے وہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، آپ کو یاد ہوگا، پھر پتہ چلا کہ این آر او کے لیے جنرل باجوہ باقاعدہ طور پر جاتے تھے. تو ابھی کون یقیناً ڈیل؟ جی سبھی صاحب، یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو خان صاحب تک جاتی ہوگی، اور ایسی جو بھی کوئی بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے. جی اب یا تو کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جس نے کم از کم ہمیں آگاہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. چونکہ وہ جو نیگوسیشن کمیٹی جسے بعد میں رابطہ کمیٹی بنا دیا گیا تھا، اور اس کے اندر آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن یا ڈیلی بیسس کے اوپر بھی جو کوئی کرٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے ان 5 6 لوگوں کے درمیان شیئر ہوتی ہے. پھر پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر بھی شیئر ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہمارے نالج میں اس وقت تک نہیں آئی کہ کوئی ایسی اسپیسیفک کون سی پرسنالٹی ہے جو جا کے یہ ڈیل کی بات کر رہی ہے. لیکن بلا مبالغہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو جا کے پیغام دے رہا ہے، اور اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے خان صاحب ڈیل سے انکار کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے تو جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، ہم تو بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کے باہر آئے تھے اس بات کے اوپر، اور آج کے دن تک ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں، اس مذاکراتی کمیٹی اور موجودہ رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین جو 6 7 ہیں، کہ خان آپ کو کسی ڈیل کے ذریعے باہر آنے کی بات نہیں کرے گا، وہ کوئی بالکل. این آر او لینے کی بات نہیں کرے گا. ہی واز ویری ویری کلیئر آن دیٹ. جی سبھی اچھا، صاحب، اس میں یہ بھی خبریں ہیں کہ خان صاحب نے جس طرح پارٹی میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھی، کچھ لوگوں کو ہٹانا تھا، کچھ نئے عہدے اناؤنس کرنے تھے، کچھ لوگوں کلین اپ آپریشن بھی تھا، کچھ ایسے نام بھی تھے. ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کہ یہ ملاقاتیں اس وجہ سے روکی گئی ہیں، یا کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے کیوں ملاقاتیں روکی گئی ہیں؟ سبھی صاحب، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو تبدیلیاں خان صاحب نے پارٹی کے اندر لے کے آنی ہوتی ہیں، میں ان کے انٹرنل معاملات میں ایک تو زیادہ نہیں بولتا چونکہ جی اتحادی ہوں. میں کسی ایسی چیز کا کبھی حصہ نہیں بنتا جس میں میری سائڈ سے کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی خاص پرسنالٹی کے ساتھ ہوں یا اسپیسیفک گروپ کے ساتھ ہوں. میرا الائنس تو ہے ود خان صاحب. جی لیکن جو تبدیلیاں خان صاحب لانا چاہتے تھے وہ لے بھی آئے ہیں. اندرونی تبدیلیوں سے زیادہ جو میرا اپنی ایک آبزرویشن ہے یا اسیسمنٹ ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ہیرارکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ساتھ بات چیت کے بعد ہماری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ وہ جو 3 خط خان صاحب نے لکھے ہیں اس کے اوپر جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے
اور اس کے اوپر جس طرح نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے آوازیں بلند ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی پریشر آیا ہے، اور جی اس پریشر کو شاید کم کرنے کے لیے یہ سلسلہ ابھی نیا ایک شروع کیا گیا ہے ملاقاتوں سے روکنے کا. جی اچھا، اس وقت تحریک انصاف کے 400 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز بنتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں، کیا وجہ ہے کیوں اڈیالہ جیل کے باہر جانا ان کے لیے اتنا مشکل ہے؟ حامد بھائی، اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا سبھی صاحب، اس معاملے کے اوپر دیکھیں میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. اگر تو کوئی اس قسم کا کرنا ہے تو اس کی کال آنی چاہیے پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے. رسپیکٹو جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، پروونشل اسمبلیز بوتھ ان کے پی کے، ان پنجاب اینڈ ان سندھ، وہاں پر یہ معاملہ ڈسکس ہو کے تو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جانا چاہیے. ابھی تک یہ معاملہ اس سینیریو میں ڈسکس نہیں ہوا. میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دیتا ہوں جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ آپ کو نہ بتا سکیں، میں آپ جی کو شاید کھل کے بتا سکتا ہوں. وہ اتحادی کی ایک لیوریج لے لیتا ہوں کہ یہ خدشات کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں کہ ایک ایسی جدوجہد جس کے اوپر عمران خان صاحب بالکل کلیئر ہیں کہ ہماری جدوجہد وائلنٹ نہیں ہے، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، اس جدوجہد کے اندر توڑ پھوڑ کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، ہمارے لوگ قانون کو کسی جگہ پر ہاتھ میں نہیں لیں گے. شاید چند لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز کی اتنی بڑی تعداد وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے، اول تو ان کا پہنچنا شاید مشکل ہو، لیکن اگر وہ پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی میسو موب یا گیدرنگ اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اندر سے ہی کچھ تخریب کار ایلیمنٹ، چونکہ جیل کے سامنے جب آپ موجود ہوں تو آپ کو پتہ ہے جس طرح 9 مئی ہوا اسی طریقے سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے کہ 5-7 لوگ آ کے کو گملے پھینکنے شروع کر دیں، کو پیٹرول وہ بوتلوں میں ڈال کے پھینکنا شروع کر دیں. تو اس صورت کے اندر خان صاحب کو بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہ نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کم از کم ایک نئے وائلنس کا رنگ سامنے آ سکتا ہے اور یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو میری اگر آپ ذاتی اوپینین پوچھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یا تو اس کو پابند کر دیا جائے اور ایک کیٹیگوریکلی اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ پارلیمنٹیرینز کے علاوہ وہاں پر سویلینز ابھی جانے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایک دو چیزیں ایسی ہماری نالج میں آئی تھیں کہ جس وقت راولپنڈی کے احتجاج کے دوران یا جب بلوچستان سے لوگ آ رہے تھے تو ایک پریشر ڈیولپ کیا گیا کہ ان لوگوں کا رخ موڑ دیا جائے اڈیالہ کی طرف، لیکن اس کے پس پردہ جو موٹیوز تھے وہ کچھ اور تھے. وہ میرا خیال ہے کہ میں ابھی نہ بیان کروں تو جی اور ہے. تو جی اس جی موقع پہ اس سنجیدگی کا میرا خیال ہے مظاہرہ کیا گیا. ادروائز دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے، پنجاب کے پی کے تو نہیں چونکہ وہاں پر ہماری حکومت ہے، لیکن پنجاب اور مرکز کے اندر گزشتہ 1.5 ماہ سے سیشن نہیں ہو سکا، یعنی پیسفل جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. ڈیلی احتجاج ہوتا ہے، دہلی حکومت کو شکست ہوتی ہے. کل سینٹ کے اندر حکومت کو ووٹنگ کے اندر شکست ہوئی. بھرپور طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈے اینڈ نائٹ اس احتجاج کے اندر مصروف ہیں. ان کی لوائلٹی ود خان کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے. اور اگر انہیں کہا جائے کہ آپ نے وہاں پر جانا ہے، اس کے اندر بھی میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو کوئی اعتراض ہوگا. ہاں شاید 1 یا 2% کوئی اپنا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہوں، لیکن صرف یہ چیز مد نظر ہے کہ خدا نہ خواستہ پبلک موب کے وہاں پہنچ جانے کی صورت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ پھر الٹا ہمارے اوپر ہی ڈال دی جائے کہ دیکھیں جی دوبارہ کو 9 مئی ٹائپ فالس فلیگ آپریشن کروا دیا جائے اور ہم ایک نئے بحران کے اندر آ جائیں. تو شاید بیک آف دا مائنڈ چند لوگوں کی یہ چیز ہے. خدشات ان کے ہو سکتا ہے درست ہوں، لیکن 9 فروری کو بھی تقریباً ایسے ہی خدشات تھے حامد بھائی، جس کے بعد پورا سیٹ اپ بن گیا، پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے، سب لوگ چلتے رہے. اور اگر دیکھا جائے تو اڈیالہ جیل سے تو ویسے بھی نہیں تقریباً 5-7 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر تو دور، اس سے آگے تو جانے بھی نہیں دیں گے. اور وہیں پہ وہ اگر لوگ بیٹھ جائیں تو کم از کم دنیا میں خبر تو بنے کہ 400 پارلیمنٹیرین عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے. کم از کم انہیں اگر روکا بھی جائے گا تو خبر بنے گی. وہ تو پبلک کا تو کام ہی نہیں ہوگا، یہ تو صرف پارلیمنٹیرینز کا ہوگا. اس پہ آپ کیا سبھی کہتے صاحب میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہوگا؟ میں چونکہ میرا ایک فیملی پرابلم بنا ہوا تھا پچھلے 4 دن سے، ایک میڈیکل ایمرجنسی تھی میرے بھائی سے ریلیٹڈ. میں 4 دن کے بعد آج اسلام آباد پہنچا ہوں کو اراؤنڈ 3-4 گھنٹے پہلے. جی
چلے یہ پیغام تو میں 4 دن کسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا, بٹ یس ڈیفینیٹلی کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں وہاں پر یہ بات رکھوں گا. میں پہلے بھی آپ کے علم میں یہ بات کر چکا تھا. جی جی میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد اس پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے اوپر بھی آمادہ نہیں تھا. بالکل جس وقت بالکل میرے اوپر بہت کرٹیسزم آیا کہ جی ہم نے پہلے بھی ریزائن دے کے دیکھ لیا, یہ کر لیا, میرا اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ اگر فارم 47 کے ذریعے اس جعلی انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے تو ہم 80-85 لوگ حلف اٹھا کے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے تقریریں کر لیں, وہاں پر ہم ڈیسک بجا لیں, وہاں پر ہم حکومتی ایجنڈا پیسفلی آگے نہ چلنے دیں. وہ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں آ رہا. میں تو اس وقت بھی اس پوائنٹ آف ویو کا حامی تھا جس کے اوپر بہت سارے اعتراف سے میرے اوپر یعنی وہ طنز کے نشتر برسائے گئے کہ شاید پتہ نہیں میرا کوئی اور ایجنڈا ہے. حالانکہ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس شخص کے نام پر پارٹی کو ووٹ پڑا ہے, پارٹی کو اس وقت ہی جب لوگ فلی چارج تھے 8 تاریخ کو پوری قوم نے ووٹ دے دیا تھا. ہمارے اراؤنڈ 90 ایم این ایز جو ہیں وہ اپنا مینڈیٹ بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے, اپنا پولیٹیکل ایکسپیرینس استعمال کر کے. تو جو ہماری 80 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی تھیں, اگر ہم اسی وقت شاید احتجاج میں بیٹھ جاتے اور ہم پورا ملک جیم کر دیتے جب آپ کا ووٹر بھی بہت چارج تھا تو شاید یہ حالات ہمیں آج نہ دیکھنے پڑتے. اس میں تو کوئی شک نہیں حامد بھائی, کال آئے نہ آئے آپ سب سے پہلے پہنچے ہوں گے, آپ ہمیں سب پتہ ہے کہ خان سے آپ اس کے وفادار دوست ہیں. اچھا لیکن ابھی اس وقت جو آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی, اتحادی بھی آپ کے محمود اچکزئی, انہوں نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک اور پارلیمنٹ لگائے. اسد کیسر سپیکر ہیں آپ کے, وہاں پہ ایک شیڈو پارلیمنٹ اپنی کھڑی کر دیں, اندر بجائے شور مچانے کے وہاں اپنی پارلیمنٹ کا سیشن کریں جسے انٹرنیشنل میڈیا کور کرے, دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک انلیجیٹمیٹ پارلیمنٹ ہے, اندر باہر والی پارلیمنٹ جینون ہے. تو یہ اس پہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھا, قیادت کیوں اتنی زیادہ سلو اور سبھی بھائی یہ آئیڈیا دیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب نے فرائیڈے والے دن. جی میں بھی ان کے ساتھ تھا اس پریس کانفرنس کے اندر, بالکل آپ کھڑے تھے. اور اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کو سیشن نہیں تھا, منڈے اور ٹیوزڈے کو سیشن ہوا. میں نے آپ کو عرض کیا میں منڈے اور ٹیوزڈے کا سیشن بھی اٹینڈ نہیں کر سکا بیکاز آف میڈیکل ایمرجنسی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈیکل ایمرجنسی تھی تو سر وہ اٹ واز اے ریئلی کریٹیکل ایشو. میں اس پہ بھی پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, اس کا شاید امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. تو میں اس وجہ سے منڈے اور ٹیوزڈے گزشتہ روز اور آج کے روز اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا. آج شام کو میں اسلام آباد پہنچا ہوں, رات کو تقریباً کچھ 6-6:30 بجے. تو مجھے نہیں پتا کہ محمود اچکزئی صاحب کا پروپوزل جو انہوں نے آج سے 3 روز قبل دیا تھا کیا وہ پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن وہاں پر اس وقت پرنسپلی جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, ہم تمام لوگ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا تھا. جی بالکل. اچھا ویسے آپ اتحادی ہیں, مجھے پتا ہے تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات میں آپ دخل نہیں دیتے, لیکن ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں, آپ کے ساتھی بھی ہیں, مروت صاحب کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں میری خان صاحب سے ملاقات بھی ہے, پھر ان کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں متنازع قسم کی. تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ فواد چودھری نے ابھی شعیب شاہین صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی. یہ دو چیزیں جب آپ نے دیکھی ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین, سینئر پارلیمنٹیرین جس کے پاس پوری پارٹی تحریک انصاف کی, آپ کو یہ معاملہ کیسے لگ رہا ہے دونوں چیزوں؟ افسوسناک ہے سبھی صاحب. جو شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ تھا, میں بڑا طویل عرصہ سے شیر افضل صاحب سے یہ بات کہتا چلا آ رہا تھا کہ آپ نے الیکشن سے پہلے جلسے جلوس نکالے, آپ نے کے پی کے کو موٹیویٹ کیا. تمام لوگ اس وقت ریسیونگ اینڈ پر تھے, مفرور تھے, بھاگے ہوئے تھے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا, بٹ یو اسٹوڈ اپ. اور میں ان سے یہ ہمیشہ میں خود بھی ہمیشہ اس بات کے اوپر فرم بلیو کرتا ہوں کہ پالیٹکس کے اندر آپ ود ان پارٹی ہمیشہ ہر وقت ہر فرد کے ساتھ محاذ نہیں کھولتے. اب جو کچھ ہوا وہاں پر میری موجودگی کے اندر بھی ایک بات ہوئی, میں اس سے چونکہ وہ امانت ہے خان صاحب کے سامنے ہوئی تھی, میں اسے باہر تو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کی گئی. خان صاحب واز انوائڈ, پہلے سعودی عرب کا بیان ایک ریزن بنا, پھر اس کے بعد پارٹی ڈسپلن کے حوالہ سے چیزیں آتی رہیں. اب دیکھیں خان صاحب نے جب ان کو پارٹی سے نکال دیا تو اس کے اوپر بھی پارٹی نے منوان عمل تو کیا, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا, سب چیزیں ہو گئیں. لیکن کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا
کہ ابھی شیر افضل صاحب کو شاید ایک مرتبہ سرزنش کرنی چاہیے تھی خان صاحب کو، اور ابھی فوری طور پر پارٹی سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. یہ تو ہو گیا. اب یہ ظاہر ہے سبھی صاحب اس کا استحقاق خان صاحب ہی رکھتے ہیں، تو خان صاحب کا جو ڈیسیژن ہے ایز اف ناؤ وہ تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو میں تو خان صاحب کے اس ڈیسیژن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. دوسری صورت جو ہے یہ فواد چودھری صاحب والی بنی، ایک سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہوتے ہوئے، سابق وفاقی وزیر ہوتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست کے اندر ہاتھ کا استعمال یا گالی کا استعمال یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سپورٹیو نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ایک دیکھیں، ایک بات سبھی صاحب میری سمجھیے گا، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت، it has nothing to do with شیر افضل صاحب اور nothing to do with فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب اور anyone. ایک سازش بڑے عرصے سے آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 5-6 ماہ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف صرف ایک محاذ پر کام نہیں کیا جا رہا. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے گزشتہ 2 سال سے کاوشیں ہو رہی ہیں. اس کے اندر کبھی KPK کے اندر لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، کبھی پنجاب کے اندر آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ سپوکن اتنے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے. وہ مقصد ہے وہ ایک باقاعدہ ایک سہولت مہیا کرتے ہیں یا میسر کرتے ہیں. میری اگر آپ پوچھیں بطور اتحادی یا پولیٹیکل ورکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا حتمی ہے، حتمی ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اس وقت کسی بھی شخص کی مخالفت یا کسی بھی شخص کی حمایت کے اندر فریق بن کے سوشل میڈیا ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے. شاید یہی ایجنڈا ہے، شاید یہی ایجنڈا ہے کہ ان گراؤنڈز کے اوپر جو آپس کے اندر تفریق پہلے اس لیول پر پیدا نہیں کی جا سکی وہ دوبارہ کر دی جائے. اگر دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ شیر افضل صاحب کو پارٹی سے نکال دیں، پارٹی سے نکل گئے، پارٹی نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کل کو خان صاحب اگر کسی کو لینا چاہیں گے تو وہ پریروگیٹو بھی خان صاحب کا ہے. اچھا، اگر خان صاحب مزید کچھ افراد کو نکالنا چاہیں گے وہ استحقاق بھی خان صاحب کا ہے. تو جب ڈیسیژن میکر ہی عمران خان ہے دن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اس کے اوپر جو ایک رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 100 آدمی اگر کہے گا یا 500 آدمی اگر سوشل میڈیا پر کہے گا کہ شیر افضل صاحب کو واپس لینا چاہیے تو خان صاحب تک اس 500 کی آواز پہنچ جائے گی؟ خان صاحب ایسے واپس لے لیں گے. یا اگر خان نے کسی کو نکالنا ہے اور 1000 آدمی لگا ہے کسی نہ نکالا جائے تو کیا وہ خان اسے نہیں نکالے گا؟ خان نکال دے گا اسے. جب استحقاق خان کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو انٹرنل ایک تفریق ہے اس سے نکلنے کے لیے سوشل میڈیا کو اس وقت جو کہ سوشل میڈیا یہ وہ سوشل میڈیا ہے جس جگہ پر آج تحریک انصاف کامیابی کے ساتھ کھڑی ہے، جتنی سیٹیں نکلی ہیں یہ صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نکلی ہیں. خان نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا، میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہیلنگ پروسیس جو ہے یہ بھی شاید ہمارے سوشل میڈیا کو ہی میدان میں آنا پڑے گا. اور یہ پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے اس کے اندر فریق بنے بغیر جو بھی دونوں فریقین سامنے آ رہے ہیں انہیں کہنا پڑے گا جی as long as you are with عمران خان and you have the trust of عمران خان we are standing with you. لیکن اگر عمران خان آپ کو نکال رہا ہے یا آپ کو نکالنا چاہتا ہے یا آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے یہ عمران خان کا ڈیسیژن ہے. we will not discuss the merit of the case right now. کچھ عرصے کے بعد جب حالات بہتر ہوں گے، چیزیں بہتر ہوں گی تو تمام لوگ اپنا جس آدمی نے اپنا کیس پلی کرنا ہے وہ خان صاحب کے آگے لے کے جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کی آواز سنا جاتی ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کچھ نوٹیفیکیشن 1-2 ایسے ہوئے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ آئی اور وہ نوٹیفیکیشنز واپس لیے گئے. خان صاحب اپنے لوگوں کی کارکنوں کی بات سنتے ہیں لیکن سر دس از ناٹ دا ٹائم. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ٹائم ہے جو خان کہہ رہا ہے اس کے اوپر آنکھ بند کر کے عمل کریں اور صحیح اور غلط کی بحث پہ نہ جائیں. ایز سمپل از دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ خان کا ڈیسیژن اندرونی معاملہ ہے پارٹی کے، ویسے بھی جو خان فیصلہ کرے بالکل وہ 100% لوگوں کو. دیکھیں نا سبھی بھائی، پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. خان نے کسی کو نکال دیا، خان نے کسی کو رکھ دیا. فیولنگ کون کر رہا ہے؟ فیولنگ کر رہا ہے فیصل وافڈا.
हाँ, मैं फ्यूलिंग आपसे कौन पूछने कर ही रहा लगा था, है? मैं आपसे ही उस पूछने लगा था साबक आमिर भाई कि ये कह रहा है जी। कि 2 फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इसमें बनने जा रहे हैं और उसमें भी पुराने चेहरे होंगे। ये वही खबर है जिस तरह पहले वो दूरबीन लेके ढूँढेंगे उम्मीदवार नज़र नहीं आएँगे, वही वाला मामला है? यार सभी भाई मुझे ये बताएं, ये शख्स कहता था कि इमरान खान 20 से ज्यादा सीटें नहीं निकलेगा। इमरान खान धांधली, बदतरीन धांधली के बावजूद कौमी असम्बली की 90 सीटें निकाल के ले गया। फिर ये शख्स नहीं मौसूफ फरमाते थे 50 का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया हुआ। फिर ये कभी किसी शख्स को, कभी शाह महमूद कुरैशी साहब पे रख के, यानी एक आदमी 1.5 साल से जेल के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। इस आदमी का क्या नर है, इसका काम क्या है? काम ये है शाह महमूद कुरैशी को मुतनाज़ा कर दो, वो चीमा साहब सरफराज चीमा को मुतनाज़ा कर दो, यास्मीन राशिद के हक में बयान दे के मुतनाज़ा कर दो, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के हक में हाँ, बयान दे। कभी बुशरा बीबी के गवर्नर हवाले सिंध से। जो थे, आज मैं वो एक भाषण सुन रहा था, जो साबिक गवर्नर सिंध थे वो इस्माइल साहब, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये भाषण दे रहे थे कि मौजूदा सारी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है और आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कुछ करें तो बाबा तू खड़ा रहता, हाँ, बिल्कुल तू सही ना बात है। छोड़ के जाता, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात अब खड़ा रहता, आज तेरी आवाज को लोग सुनते। है। हाँ, मोहतरम गवर्नर को मौसूफ, आज जितनी भी लीडरशिप है, मैं देखे मेरा नुक्ता नजर ये है, आप पार्टी के अंदर अगर 2-3 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप के तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके नैरेटिव से इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो कंप्रोमाइज्ड है, तो बाबा इनमें से हर बंदा वो है जिसके घर की हाँ, सही इज्जतें हाथ डाला, घर मसमार किए गए, एक एक 2-2 3-3 4-4 5-5 अरब रुपया उनके सामने रखा गया, कोई आदमी नहीं बिका। तो वो लोग, हाँ, उनका मकसद, किसको आदमी कहेगा कि हमें एहतजाज ऐसे करना चाहिए, कोई हाँ, राय कहेगा हमें मुख्तलिफ हो सड़कों पर आके कर, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नहीं, ये इट टेस्टेड डिडंट हो गए मीन लोग। दैट हाँ, दे आर ट्रेटर्स, ये लेकिन टेस्टेड सर जो अंदर बैठे हैं, मैं तनकीद कर सकता हूं, राजा नासिर अब्बास साहब तनकीद कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत हम पर तनकीद कर सकती है, हम करते भी हैं। आपस बिल्कुल। में जब एक कमरे में 5-7 लोग संजीदा बैठते हैं तो एक दूसरे के काउंटर नैरेटिव हम देते हैं कि नहीं मेरा नुक्ता नजर सही है, वो कहते, लेकिन सर ये राइट मैं फैसल वावडा को तो नहीं दूंगा, हाँ, ज़ाहिर ये उनका ताल्लुक राइट नहीं है मैं किसी जात उन लोगों को तो नहीं दूंगा जो अच्छे वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे, तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते रहे, अपनी उन्होंने जायदादें कोठियां बना ली, अपनी उनकी करप्शन के स्कैंडल आ गए, जब हार्ड टाइम आया तो एक एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। मैं तो ऐसे किसी बात की शख्स की बात के ऊपर कमेंट नहीं करता। बिल्कुल नहीं, उनको हक भी मेरे नहीं लिए बनता। हर वो पार्लियामेंटेरियन जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब के साथ आज के दिन तक खड़ा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो एमडब्ल्यूएम का है, वो एसआईसी का है, वो और किसी इत्तेहादी जमात का है, मैं इवन वो महमूद खान अचकज़ई की पार्टी का है, वो अख्तर जान, वो मेरे लिए 1000 गुना ज्यादा मोतबर है कि मैं इस किस्म के लोटों के किसी बयान के ऊपर स्टेटमेंट दूं। तो बिल्कुल सही कह आपके रहे हैं, उनको तवज्जुह ताल्लुक से नहीं मेरी है। सर, इनकी टास्किंग ये है कि आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दिल में वसवसे पैदा करने हैं, आपने शको शुबा पैदा करना है, आपने बताना है नहीं फलाना कंप्रोमाइज्ड है, फलाना मेरे साथ आ गया है, फलाने से ये हुआ। आज तक तुम किसी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला सके हो, किसी की कोई नहीं, नहीं, मुलाकात का एविडेंस ला सके हो, किसी की कोई टेलीफोन कॉल का एविडेंस ला सके हो? फैसल वावडा की अप्रोच तो वहां तक है जहां तक पूरी अपोजिशन की मिला के नहीं है। चीज सही तेरे बात। पल्ले है कोई नहीं, पास तेरे पास एविडेंस है कोई नहीं, वो भी कंप्रोमाइज्ड, वो भी कंप्रोमाइज्ड, वो भी कंप्रोमाइज्ड। हमें इस रवैये से थोड़ा बाहर निकलना होगा। बिल्कुल सभी ठीक भाई कह रहे हैं। आपके मैं तवज्जुह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी, नहीं, नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, लेकिन परफ़ॉर्मेंस दिखानी होगी सर, जो भी लोग तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, उन्हें परफ़ॉर्मेंस बहरहाल दिखानी होगी अपनी। 2 साल 7 महीनों में उन्होंने कोई ख़ास अचीवमेंट भी अभी तक नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब ये बताएँ कि अभी ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक शुरू होने का चांस है? खान ने तो कहा है एहतजाजी तहरीक शुरू होगी और आपको क्या लगता है उससे पहले, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, तो उससे पहले कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी अच्छा, बड़ी हरकत? सभी भाई दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहला जो है, मेरा नुक्ता नजर आपसे थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं बसद जी, जी। एहतराम इख्तलाफ रखता हूँ जी, उसके जी, साथ। ज़रूर, ज़रूर। पाकिस्तान की तारीख में सर हमें आखिरी मिसाल मिलती है, फ्रेश एग्जांपल जो थी प्रीवियस पास्ट के अंदर, दैट वाज ऑफ मियां नवाज शरीफ। जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब राह फरार इख्तियार कर गए, पार्टी उनकी टूट गई, बिल्कुल 14 सही। एमएनए थे। मेरे वालिद हम उस वक्त उनके अलाई थे, नेशनल असेंबली में मेरे वालिद समेत टोटल 14 बंदे थे। सर ना कोई बंदा निकला, ना बंदे की जात निकली।
نہ اس کو میاں صاحب کو ایئرپورٹ لینے گیا, 2 مرتبہ انہوں نے واپسی کی اٹیمپٹ کیا, 100 بندہ وہاں پر نہیں تھا, پارٹی کاف لیگ میں چلی گئی, سارا کچھ ہو گیا. جی جی بٹ سر اس 2 سال میں آپ اچھی کہیں آپ بری کہیں, نہیں بات تو ہے. آپ میڈیم کہیں, سر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز بار بار نکل رہے ہیں, بار بار قربانی دے رہے ہیں. ان پچھلے 15 دن میں ہمارے 3 مزید ایم این ایز نے قربانی دی. انیکا مہدی صاحبہ کا گھر ڈیمولش کر دیا گیا. مسئلے ساری جلا دیے. سر آپ کے حاجی امتیاز صاحب جو ہیں, ابھی گزشتہ روز ان کے ڈیرے سے 110 بھینسیں اٹھا کے لے گئی ہے. ہاں جی بالکل بالکل اٹھا لیا. پھر اسی طریقے سے میاں غوث صاحب, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ جس کیفیت سے گزرا ہے وہ ہمیں. تو سر ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری, بٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز ون تھنگ ایز ویل, دا کائنڈ آف بروٹیلٹی وی آر فیسنگ, دا کائنڈ آف بروٹیلٹی پنجاب از فیسنگ. سر پنجاب کے اندر تو کراچی والی پوزیشن ہے, جس طرح کراچی میں ایک ٹائم پہ کچھ لوگوں کے پاس وہ ٹارگٹ کلنگ کا وہ انہیں لائسنس دیا گیا تھا کہ ماری جاؤ اور بوری بند لاشیں پھینکی جاؤ. اس وقت پنجاب میں پوزیشن یہ ہے کہ ٹارگٹ ٹارچر کا فری ہینڈ دیا گیا ہے. صحیح بات ہے. کسی کو نہیں دیکھا جاتا یہ ایم این اے ہے, یہ ایم پی اے ہے, یا اس کا بانجا ہے, یا اس کا بھتیجا ہے. بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ ہر پروٹیسٹ کے اوپر لوگ اپنی کیپیسٹی میں نکل رہے ہیں, جان مارتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے اس میں ایک اور چیز عرض کروں سر, اٹس ہارڈ اینڈ اٹس ہارش, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے مے بی میرے پہ بیشنگ سٹارٹ ہو جائے اس بات کے کہنے کے بعد. سر انقلاب عمران خان اکیلا نہیں لے کے آ سکتا, وہ فکر کا انقلاب لا سکتا تھا, وہ لے آیا. انقلاب آپ کے 10 20 25 ایم این اے نہیں لا سکتے. انقلاب کے لیے, چینج کے لیے پوری قوم کو باہر نکلنا پڑتا ہے. میرا ڈے فرسٹ سے یہ نیریٹو ہے کہ جو آدمی احتجاج والے دن گراؤنڈ میں موجود ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں اپنا موبائل کیمرہ پکڑ کے اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں اس چوک میں کھڑا ہوا ہوں, فلانا کہاں ہے, فلانا کہاں ہے, اس آدمی کا استحقاق ہے. ہی کین آسک, کیونکہ وہ خود میدان میں کھڑا ہے. لیکن اگر احتجاج والے دن کوئی آدمی گھر میں ٹی وی کی سکرین آن کر کے اور موبائل کے آگے بیٹھا پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ کیا, تو بھائی تم کہاں ہو؟ اس کا حق نہیں. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ مل کے آئے گا. لیکن وٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دا لاسٹ 2 ایئرز, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کسی جماعت کے کارکنان نے, اس کے سوشل میڈیا نے, اس کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نے اتنے تسلسل کے ساتھ نہ ٹارچر برداشت کیا ہے اور نہ اتنی توانائی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, عید کے بعد بالکل خان صاحب کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن موصول ہوئی ہے, جو رابطہ کمیٹی ہے, کہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ جو باقی رہ گئی ہیں پارٹیز, جس میں جی ڈی اے ہے, کچھ سندھ کی پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ اتحاد کے لیے جو رابطے کا سلسلہ ہے وہ مزید تیز کیا جائے. آنے والے ویک کے اندر پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملاقات ہوگی. کافی سارے لوگ تو آن بورڈ ہیں. 25 یا 26 تاریخ کو 2 روزہ سیمینار بھی ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, جسے تحریک تحفظ آنے پاکستان اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر تمام ہمارے بلوچ کے ساتھ بھی خان نے کا کانٹیکٹ کیا جائے, تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا آپ لوگوں کا بھی؟ سر میرا جو ہماری ابھی تک رابطہ کمیٹی ہے اس کا کانٹیکٹ ان کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن ان کے ساتھ اصل میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ, آپ کو پتا ہے وہ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, وہاں پر ان کے جو کنسرنڈ بندے ہیں ان سے بات کی گئی ہے, ابھی تک ان کی طرف سے جواب نہیں آیا, تو دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے, لیکن باقی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کانٹیکٹ. جی سر احمد بھائی آخری سوال, مریم نواز صاحبہ نے آج 4 کنال کے پلاٹ میں ایک جلسہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں پنجاب نکل آیا, دیکھ لیں یہ پنجاب ہے, اور اس جلسے پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی موقع ملے ناروال میں جلسے کا تو آپ اس 4 کنال کے پلاٹ کو بھر لیں گے؟ وہ تو کہنے نہیں بنے گا. آپ کے اوپر نا سر پیکا ایکٹ لگ جائے گا. 4 کنال کا پلاٹ کہنے پہ یا جلسے کو کامیاب کہنے پہ؟ نہیں سر, وہ 4 کنال کا نہیں تھا, 400 کنال کا پلاٹ تھا.
400 تقریباً سر سوا کروڑ سے 150 کروڑ بندہ وہاں پر موجود تھا. اچھا اور مریم صاحبہ جو بیان فرما رہی تھیں کہ پنجاب جاگ گیا اور وہ جناب پورا ملک ترقی کر رہا ہے, صرف ایک شخص تکلیف میں ہے اور وہ جناب معافیاں مانگ رہا ہے. تو میں نے ان کو آج حامد میر صاحب کے ہاں جی پروگرام میں یہ جواب دیا جواب تھا ہے. کہ بی بی معافیاں تم مانگ رہے ہو, تم جیلوں میں جو میں نے اس میں سے, اور میں چونکہ کچھ چیزیں میرے پاس سبھی صاحب ہیں, میری بدقسمتی میں بیان نہیں کر سکتا سر. آپ جب ایک تو آن راز بڑے ہو زبردست رکھتے ہیں, کسی دن آپ سے یہ سارے راز کھلوا کے نا ایک کتاب میں چھاپ دینے ہیں میں نے, جو بہت ساری سر جس سے میں ہمیں سبھی بھائی آپ کو بتاؤں سر, میرے پاس وہ کیونکہ میں نے سب سے کریٹیکل ٹائم پہ میرے اوپر اعتماد کیا گیا تھا, نہیں مجھے پتا ہے میرے بہت پاس سیکھنے وہ چیزیں ہیں اگر میں باہر لے آؤں تو بھونچال آ جائے گا سر. بالکل سبھی مجھے بھائی اندازہ ہے. بھونچال آ جائے گا. میں ایک بات میں نے آج اس پروگرام میں کہی, میں نے کہا بی بی جا کے پوچھ اپنے چچا جی سے, پیغام نہیں بھیجا کہ 3 ماہ میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دیں گے. اس نے کہا ٹو ہیل ود یور آفر. ٹھیک ہے, کون سا مقصد میری خواہش ہے کہ یہ آسکر ایوارڈ جب دیے جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ اداکاری کے اوپر دیے جاتے ہیں, آپ کی کوئی آسکر والے اس مرتبہ کسی طریقے سے کوئی جھوٹ کا ایوارڈ بھی اگر رکھ لینا تو اس محترمہ کو ملنا چاہیے اور اس رولنگ پارٹی کو ملنا چاہیے. یار سبھی صاحب اتنی, میں کہتا ہوں اتنی رغبت کے ساتھ جھوٹ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ آن اوتھ ہوتے ہیں, ہم اس اوتھ کا پاس کرتے ہیں. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میٹنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو بات کر کے جاتے ہیں, خدا واحد کی قسم 1 منٹ کے بعد سامنے بیٹھ کے اس کے اپوزٹ بات میڈیا سے کرتے ہوئے ہمیں سائڈ پہ کر کے آنکھ مار دیتے ہیں, اور ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کو خدا دا نام لو یار, اتنا جھوٹ, کوئی اتنا جھوٹ. ٹھیک ہے, اب یہ میں کیا کہوں, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن ترلے منتیں ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے, خان نہیں مانا سر, اور وہ نہیں مانے گا. یہ ان کی غلط فہمی. اصل میں انہوں نے سیاست کا نام منافقت رکھ دی. وہ کہہ رہے ہیں 10,000 ٹریکٹر دیے اور ہر بندے کو 10 لاکھ روپیہ بھی ساتھ دیا ہے. بس اتنا پیسہ یہاں پہ حالات تو آپ کو پتا ہے, گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا. ہمیں تو سر وقت آپ ختم مجھے ہو یہ گیا. بتائیں, یہ ابھی جو پیچھے فیسٹیول ہوا ہے, خدا جانے یہ پتہ نہیں پنجاب فیسٹیول ہوا ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا ہے. یار سبھی بھائی میرے ساتھ نکلیں آپ, میں آپ کو پنجاب کی حالت جا کے دکھاؤں. لوگوں کے پاس 2 وقت نہیں, 1 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے سر. لوگ سڑکوں پر خودکشیاں کر رہے ہیں, اور کتنے ارب روپیہ لگا ہے اس ہارس اینڈ کیٹل شو پہ. لکھ دی لعنت ہے ایسی ایڈمنسٹریشن کے اوپر, ایک چھوٹی سی بات آپ لعنت ہے ایسی حکومت کے اوپر, اور لعنت ہے ایسے ویژن کے اوپر کہ آپ کے ملک اور آپ کے صوبے کا آدمی غربت سے مر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. لوگوں کے پاس اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ بے غیرتوں کی طرح اور آپ بے حیاؤں کی طرح آپ ہارس اینڈ کیٹل شو کے اوپر اربوں روپے لگا دیتے ہیں. باقی یہ ہمیں بھی اتنے بحث ہو چکے ہیں. میں نے ان کو ابھی ان کے ایک رہنما کو بھیجا, 198 میں سے 198 نمبر پر آپ آگے انٹرنیٹ پہ, تو اس نے کہا شکر کرو یہ بھی چل رہا ہے. میں حیران رہ گیا ان کی سوچ پہ. میں ان کا نام نہیں لے سکتا, آپ کو پتا آف دا ریکارڈ بات تھی. سر ڈٹائی بتاؤں آپ کو, سب ڈٹائی بتاؤں, آخری بات سر. محترمہ آج فرما رہی تھی عمران خان کے بارے میں کہ اس کے بچے باہر ہیں, تو بھی اس کی بچوں کی والدہ برٹش نیشنل ہے, چلیں باہر ہیں. اب جس کا اپنا بھائی باہر, جس کی اپنی بہن باہر, جس کی اپنی بیٹی باہر, جس کا اپنا بیٹا باہر, جس کے ابا جی پناہ باہر لے جا کے, جس کے چاچا جی کی کمر میں چوک باہر جا کے پڑ جائے, جس کی پراپرٹیز باہر, جس کے بھائیوں نے ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان کی نیشنلٹیاں چھوڑ دیں, بالکل انہیں تو بارلا کہنا وہ کتنی باہر ڈٹائی سے والے کہہ رہی ہے. وہ آپ ڈٹائی کا عالم چیک کریں نہیں یار. دس از واٹ یو کال دا بلڈی کانفیڈنس. اور خدا جانے یہ تربیت کہاں پر ہوئی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کے اندر کوئی ماں باپ ایسا ہوگا جو اولاد کی ڈٹھائی پر مبنی ایسی تربیت کر سکے جو ان لوگوں کی ہوئی ہے. انہیں وہ کہتے ہیں نا شریف خاندان باہر والے, مطلب تو یہ اسی لیے وجہ سے کہتے ہیں. حمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. انشاءاللہ الوی ٹچ کے آپ سے دوبارہ ضرور آپ کو تنگ کروں گا.